مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر ساڑھے نقشبندیاں دے پیر، مجددیاں دے پیر بولو نا، مجددیاں دے ساڑھا ایک نسبت سلسلہ حضرت مجدد الفسانی تک جاندے الحمدللہ، اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ الحمدللہ ہم فاروقی ہیں اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی بھی فاروقی حضرت عمر کی اولاد سے ہے۔ تو یہ جلد نمبر 2 ہے مکتوبات شریف کی، اور اس کا جو مکتوب نمبر ہے وہ مکتوب نمبر میرا خیال ہے 35 ہے، 36 مکتوب نمبر 36 صفحہ نمبر 85، اور نور الخلائق دفتر دوم اور حصہ ششم۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کچھ سال پہلے تک میری یہ عادت تھی، پیش عظیم بچند سال، کچھ سال پہلے میری یہ عادت تھی کہ میں اگر کھانا پکاتا تھا نا، یہ حوالہ میں نے پہلے ایک بار عرض کیا تھا، آج پھر آ گیا ذرا حضرت عائشہ صدیقہ دی یاد اچ، کہ میں کھانا پکاتا تھا بروحانیت مطہرہ اہل عبا میں ساخت، میں حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی روحوں کو ثواب پیش کر دیتا تھا۔ اہل عبا چادر والے جنہوں نے سرکار کے چادر دے تھلے لے کے فرمایا سی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھے کہ ازواج مطہرات پہلے اہل بیت میں ہیں، کہ قرآن پاک میں موجود انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت سے پہلے بات ساری ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ اے سرکار کی، اے میرے محبوب کی جو ازواج ہو تم اپنے گھر میں رہو، پردے میں رہو، اور آگے فرمایا کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور فرما دے اے محبوب کے گھر والوں۔ اہل بیت یہاں پہ فرمایا، تو یہاں سرکار نے ان ہستیوں کو یوں چادر میں لے کے فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، خصوصی شان عطا فرمائی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں کھانا پکاتا تھا، ان ہستیوں کو پیش کرتا تھا، تو اور ذکر کیا وبآ سرور، ایک تو حضور کو، دوسرا حضرت امیر یعنی حضرت مولا علی۔ مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں جہاں بھی حضرت امیر کا ذکر کیا تو امیر سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، و حضرت فاطمہ و حضرات امامین را ضم می کرد، ان کی روحوں کو میں پیش کر دیتا تھا۔ شب در خواب می بیند، ایک رات خواب دیکھا کہ آن سرور حاضر است یعنی موجود است صلی اللہ علیہ وسلم، خواب دیکھا کہ میرے حضور تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے، فقیر بریشاں عرض سلام می کند، میرے بھاگ جاگے نصیب جاگے، عاشق کا پہلا کام یہ ہے سلام پیش کر دینا۔ میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتے میں نے سلام پیش کر دیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مگر معاملہ تو جدا تھا، متوجہ فقیر نمی شوند، سرکار میری طرف توجہ ہی نہیں فرما رہے، متوجہ ہی نہیں ہوئے، میں نے سلام کیا سرکار نے توجہ ہی پھیر لی، دوسری طرف چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ بجانب دیگر دارند، رو بجانب دیگر دارند، چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ رو کہتے ہیں چہرے کو، جیسے ہم کہتے ہیں رومال، رومال کا مطلب ہے چہرے پر، چہرے کو صاف کرنے والی چیز، چہرے پر ملنے والی چیز، رو کا مطلب چہرہ، مال ملنے والی، مالیدن سے مال، فارسی کا لفظ ہے رومال۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے چہرہ دوسری جانب پھیرا، دنی اسنا بفقیر فرمودند، چہرہ دوسری طرف پھیرا نا، تصور دیکھنا کہ میں نے کہا حضور السلام علیکم، حضور نے چہرہ دوسری جانب پھیر کے، ادھر پھیر کے دوسری جانب، میری طرف دیکھا بھی نہیں، دوسری جانب پھیر کے فرمانے لگے من طعام در خانہ عائشہ می خورم، دوسری طرف منہ کر کے فرمانے لگے کہ ادھر گویا ایک مثال ہے کہ اس جانب مجدد پاک بیٹھے ہیں اور حضور اس جانب منہ کر کے فرمانے ہیں میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تم وہ ٹھیک ہے، فرمایا من طعام در خانہ عائشہ می خورم، میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بعد از وصال حضور کی زندگی کتنی کمال ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات اور صحابہ اور اہل بیت ان سب ہستیوں کی زندگیاں کتنی کمال ہیں
کہ ہمیں تو پڑی ہے کہ اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے، ساڈی قبر روشن ہو جاوے، ساڈے سوال سوکھے ہومن قبر دے۔ تو ادھر سرکار فرمانے نے میں تو کھانا کھاتا ہوں اور عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ ہماری اخروی حیات دیکھو، ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری بھی دعا ہے کہ کبھی حضور ہمیں بھی قبول فرمائے اور ہماری بھی یوں ہی موجیں لگوا دے۔ گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، جرم ہیں، مگر وہ جو چاہیں تو حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا جو نیک ہیں انہیں رب اپنی رحمت سے بخش دے گا، تے جڑے بھڑے ہون گے تے گناہ وچ ملوث ہون گے تے لبڑے ہون گے، او میرے کول آن گے، میں شفاعت کراں گا، رب میری شفاعت نال انہاں دی بخشش فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ ہمارے بھی معاملات اس طرح سیدھے کر دے اگلے۔ تو سرکار نے فرمایا میں عائشہ کے گھر، چہرہ دوسری جگہ، یہ تصور قائم رکھیں کہ حضرت مجدد کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، مجدد الفسانی دیکھ بھی نہیں رہے ادھر کتنی خدمت دین کی حضرت مجدد الفسانی نے، کتنا کچھ کیا، کیا کوئی گناہ کیا، کیا کوئی جرم کیا تھا؟ نہیں۔ اور یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک رات عشاء کی غیر موقدہ سنتیں جو نہ بھی پڑھیں تو خیر ہوتی ہے، غیر موقدہ سنتیں نہ بھی پڑھیں تو گناہ نہیں ملتا۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے چھوڑ دی ایک رات، تو خواب میں حضور تشریف لے آئے، جو بھی چھڑنیاں نے تو پھر پڑھنیاں کنے نے۔ تو یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ نوازتا بھی انہیں ہے، سرکار نظر بھی ان پہ فرماتے ہیں۔ یعنی آج اسی چھڈی بیٹھے جیسے کہ ساڈے خواب بھی آ جان سرکار اور فرمان تو چھڑنیاں نو تے اور کنے پڑھنیاں نے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، مجدد پاک ہے۔ تو یہاں انہیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ اے مجدد، تم مجدد ہو، منور بھی ہو، مجدد بھی ہو، اگلی جو ہے وہ 1000 سال کے، تمہیں دیکھ کے لوگوں نے چلنا ہے، تمہیں دیکھ کے لوگوں نے ہدایت پکڑنی ہے، تم میری امت کے مجدد ہو، لہٰذا میں تمہیں ذرا سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ تم سے ذرا سی بھی ہلچل نہیں ہونی چاہیے، مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ حضرات ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، پر یہ نہ ہو کہ کل کو کسی کو پتہ چلے تو وہ یہ کہتا پھرے مجدد پاک تا صرف پنجتن پاک نو اصالے ثواب کرتے سن، یا اہل عبا ان کو اصالے ثواب کرتے تھے۔ تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ میری عائشہ کو نہیں بولنا۔ تو کہنے لگے جب سرکار نے یہ فرمایا نا، میں تو کھانا اس کے گھر میں کھاتا ہوں، اور ہر کے مرات عام فرستد بخانہ عائشہ فرستد، جن نے مینو کھانا گلنا ہے وہ عائشہ دے گھر بھیجے، جس نے میرے پاس کھانا بھیجنا ہے وہ بخانہ عائشہ فرستد، وہ عائشہ کے گھر میں کھانا بھیجے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں ای زمان فقیر دریاف، اس لمحے مجھے پتا چلا کہ سبب عدم توجہ شریف ایشا آن بودا، کہ فقیر حضرت صدیقہ را دران تو عام شریک نمی ساخت۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے پتا چلا کہ سرکار میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو تو کھانے میں اصالے ثواب میں شامل ہی نہیں کرتا، حضور اس لیے توجہ نہیں فرما لے۔ تو کہتے بعد ازاں، اس کے بعد حضرت صدیقہ را بلکہ سائر ازواج مطہرات را، کہ ہما اہل بیت اند شریک می ساخت و جمیع اہل بیت توسل می نمود۔ کہنے لگے اس کے بعد پھر میں حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی بلکہ سائر ازواج مطہرات، بلکہ ساری ازواج مطہرات کو کہ ہما اہل بیت اند شریک میثاق، کہ وہ ساری اہل بیت ہیں۔ یہ حضرت مجدد پاک کے الفاظ ہیں کہ میں پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ ساری ازواج مطہرات کہ ہما اہل بیت اند، کہ ساری بیویاں سرکار کی وہ اہل بیت ہیں، میں ان کو بھی پھر رسالے ثواب میں شامل کرنے لگ گیا، اور پھر میں وسیلہ ان کا بھی پیش کرتا تھا باقی، یعنی یوں بجمیع اہل بیت توسل می نمود۔ پھر میں اس کے بعد یعنی تمام اہل بیت کا وسیلہ پیش کر کے ازواج مطہرات وغیرہ کو شامل کر کے پھر میں اصالہ ثواب کیا کرتا تھا۔ یہ مقام عائشہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اور پھر ایک خاص معاملہ کہ آج بھی حضور جس جگہ تشریف فرما ہے، جس جگہ حضور تشریف فرما ہے،
وہاں پر وہ مقام حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ اقدس ہے، اور پھر اس حجرہ اقدس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی آرام فرما ہیں، حضرت عمر بھی آرام فرما ہیں، بڑے بڑے بولنے والے، ایسا ہے اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ خیال کیجئے مسلمانوں کا ترجمان وہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا ترجمان وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو کبھی اگر حکومت ملے مدینہ شریف پہ تو وہ مدینہ شریف پہ حکومت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ برا سلوک کرے، یا حضرت ابو بکر و عمر کی قبروں کے ساتھ معاذ اللہ برا سلوک کرنا چاہے، تصور کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ترجمان ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو صرف وہ 4 ٹک ٹاک دیکھ کے، 4 ریلیں دیکھ کے، پیچھے وہ لگا کے، وہ 4 میوزک لگا کے ہیرو بنا کے پیش کر دینا۔ ابو لہب دا چہرہ بھی بڑا چمکدا سی، بات دل کے چمکنے کی ہوتی ہے، چہرے کے چمکنے کی نہیں ہوتی۔ چہرہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، سرکار فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ تو دل دیکھو، عقیدہ کس کا کیسا ہے، عمل کیسا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ ایسے بے ادب ہوں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، یہاں پہ ان کی کتابیں سامنے کھولیں تو ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم ادب والے ہیں، اور ہمارے بڑے اتنے ادب والے ہیں کہ ذرا سا پھسلنے لگے تو سرکار نے خواب میں آگے بتایا یہ عائشہ ہے، اور کھانا بھیجنا ہے تو عائشہ کے گھر بھیجنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی، اور ہمیں صحیح معنی میں عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔